مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 6 ربیع الاول 1447 ہجری ومطابق 29 اگست 2025 عیسوی۔ موضوع: فتنوں کے دور میں منہج سلف کی اہمیت۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں اس پاک ذات کی، اس کی فراواں نعمتوں اور کامل نشانیوں پر حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے خاص طور پر ہمیں ایسی روشن شریعت دی جو اپنی بلندی اور روشنی سے جہانوں پر چھا گئی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے تہذیب کی ترقی کے نشانات روشن کیے اور اس کی بنیاد قائم کی۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر ان پر، ان کے اہل خانہ پر جو سیرت کے لحاظ سے مخلوقات میں سب سے چنیدہ اور پاکیزہ ہیں، ان کے معزز نیک صحابہ پر جو عظمتوں کے ثریا کی بلندی پر فائز ہیں، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان پر بے انتہا پاک مبارک سلام نازل کر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جس نے اس کا تقوی اختیار کیا، اللہ نے اپنی طرف سے اس کی حفاظت و نگہبانی کی۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی سچی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال سدھار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ متقی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کے کام کیے، بلندی پر فائز ہوئے اور بلندی کے راستوں پر چلے۔ تقوی سے روحیں زندہ رہتی اور جیتی ہیں، اس کی بدولت دنیا میں متقیوں کی خوشبو ہے۔ مومنوں، فتنوں، بے چینیوں، آزمائشوں اور جنگوں سے اتھل پتھل کرتے عالم میں انسان کو راہ نجات تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر عقل مند، زیرک اور سمجھدار باشعور کے لیے ایک ٹھوس روشن منہج ضروری ہے، جس سے راستہ واضح ہو، فہم سقیم سے نکل کر صحیح سالم راستے پر چل سکے، رب العالمین کی طرف چلنے والوں کے مدارج کو طے کر سکے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے جب تک کہ سلف صالحین کے عقیدہ و ایمان کی طرح راسخ ایمان اور منہج، واضح صحیح اور اٹل عقیدہ نہ ہو۔ صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جو اقتدا کرنے والا ہے وہ ان لوگوں کی اقتدا کرے جو گزر گئے، کیونکہ زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم والے، سب سے کم تکلف والے تھے، ایسے لوگ جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفاء نے ایسی سنتیں مقرر کی جن کا تھامنا اللہ کی کتاب کی پیروی ہے۔ کسی مخلوق کو یہ روا نہیں کہ ان میں تبدیلی اور ہیر پھیر کرے اور ان کی مخالف چیزوں پر نظر ڈالے۔ جس نے ان سے ہدایت لی وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ان سے مدد طلب کی وہ فتح یاب ہے۔ جس نے انہیں چھوڑا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی دوسرے راستے پر چلا، اسے اللہ اسی سمت چلائے گا جس کا اس نے رخ کیا، اور اسے جہنم رسید کرے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی سے ہوگی جس سے پہلے والوں کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے مراد کو سمجھا، وہی مراد بھی ہیں، اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پر جاری رہا۔ مسلمانوں، سلف صالحین کے منہج پر نظر دوڑانے والا کچھ ایسے نفع بخش نشانات، اصول اور اقدار سے روبرو ہوگا
جن میں یہ بلند و بالا منہج ممتاز ہے، ان میں کوئی دوسرا منہج نہ اس کا شریک ہے نہ اس کے قریب۔ اس منہج کے اصولوں میں سے پہلا اصول اللہ تعالی کے لیے خالص توحید کا اہتمام ہے، کیونکہ اس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ شریک، نہ ہم مثل ہے نہ نظیر۔ اللہ نے فرمایا اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اس لیے نہ کسی بت کو پوجا جائے گا، نہ کسی مورتی کا رخ کیا جائے گا، نہ مردوں کا تقرب حاصل کیا جائے گا، نہ بوسیدہ ہڈیوں کو پکارا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے۔ اس اصول کا تاج قول و عمل میں اخلاص ہے، فرمان الہی ہے۔ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور وہ آخرت میں ضرور اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ صحیحین میں جریر ابن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی رات ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت اور رکاوٹ نہ ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ اہم ترین نفع بخش اصولوں اور اقدار میں سے جو ہمارے سلف صالح کے منہج کو نمایاں کرتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر معاملے میں قرآن کریم اور سنت مطہرہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں ان کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ قرآن ان کے نزدیک بذریعہ وحی نازل کردہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں۔ وہ قرآن کے متشابہ کو محکم کی طرف، مجمل کو مبین کی طرف لوٹاتے ہیں، جس میں نصوص کے ظاہری مطالب اور ان کے مقاصد اور معقول و منقول کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے۔ یہ سلف کے منہج اور ان کی زندگی کا ٹھوس اصول ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے موافق ہے اسے وہ ثابت کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے مخالف ہے اسے باطل گردانتے ہیں۔ وہ صحیح نص سے نہ تو منہ پھیرتے ہیں، نہ عقل کو اس کے مقابلے میں لاتے ہیں، نہ نصوص وحی پر عقلوں کو فیصل بناتے ہیں۔ قرآن و سنت امت کے سلف کے نزدیک ایسا میٹھا بہتا چشمہ ہے جس سے ہر پیاسا سیراب ہوتا ہے اور جس کی طرف ہر ہدایت یافتہ اور رہبر رجوع کرتا ہے، تاکہ وہ نہ گمراہ ہو نہ شقاوت کا شکار ہو۔ تم اپنے تمام معاملات میں وحی کو لے لو، نہ کہ چکنی چپڑی باتوں کو۔ اللہ کی کتاب اور ان سنتوں کی مدد کرو جو قرآن کے ساتھ بھیجے گئے رسول کی طرف سے آئی ہیں۔ امت مسلمہ، ان عظیم اصولوں میں سے علم و معرفت کا اہتمام کرنا ہے۔ شاید ہمارے وہ فرزند جو نئے تعلیمی سال کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کو ذہن نشین کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ معلمین اور معلمات اپنے عظیم پیغام میں اس کا اہتمام کریں، ساتھ ہی اقدار پر توجہ دینے اور فکری شعور کو فروغ دینے پر زور دیں۔ اسلامی بھائیوں، ہمارے سلف رحمہم اللہ کے منہج کے اصولوں اور نشانات میں سے ایک ایسا شعار جو ان کی اہم ترین خصوصیات میں سے ہے، بلکہ ان کے تابناک منہج کی نشانیوں میں سے ایک نمایاں نشانی ہے، اور وہ ہے جماعت کو لازم پکڑنے کا شعار، جس کا تقاضا سمع و طاعت ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی رسی جماعت ہے۔ ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کسی گمراہی پر ہرگز اکٹھا نہیں ہوگی، تم جماعت کو لازم پکڑو، بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جماعت میں ناپسند سمجھی جانے والی چیز تفرقہ میں پسند کی جانے
والی چیز سے بہتر ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہم جماعت کو حق اور درست اور تفریقہ کو انحراف اور عذاب سمجھتے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، صحیح عقیدہ اور واضح صریح منہج کے علم بردارو، تم اتفاق و اجتماعیت کی عظمت کو ذہن میں رکھو، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ سلف کا یہی روش اور منہج اور چمکتا ہوا مسلک بلند راہ اور روشن راستہ ہے، جس میں نہ گروہ بندی ہے، نہ تعصب ہے، نہ مسلک پرستی ہے، نہ فرقہ واریت، بلکہ وہ فطرت میں تجدد پذیر منہج اور ایسا عقیدہ ہے جس کی اساس ہر وہ امر ہے جو اسلام کے احکام و مقاصد سے ہم آہنگ ہو۔ نیز اس عقیدہ پر کسی فرد یا جماعت یا شہر کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے، بدعات و محدثات سے دور رہنے، خواہشات اور گمراہیوں کے پرستاروں کی مخالفت کرنے کی ایک جامع دعوت ہے۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ہدایت کی پیروی کرو، بدعتی نہ بنو تاکہ کامیاب ہو، اللہ کی کتاب اور ان سنتوں کو مانو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں، نجات پاؤ گے اور کامیاب ہوگے۔ یہاں ہمارے سلف صالح کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول نمودار ہوتا ہے، وہ ہے تمام صحابہ سے راضی ہونا، اہل قبلہ میں سے کسی کو کسی کبیرہ کی بنیاد پر کافر نہ گرداننا جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھے، اور تمام صحابہ کے سلسلے میں سب سے بہتر بات کہو، طعن و تشنیع کرنے والے نہ بنو، عیب جوئی نہ کرو اور کردار کشی نہ کرو۔ واضح وحی نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں اور سورہ فتح میں ایسی آیتیں ہیں جو صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بلیغ اور معزز اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج سلف پر پابند رہنے کی توفیق دے اور ہر خیر میں ہمارے لیے سب سے عظیم جانشین مقرر کرے، امت مسلمہ کے لیے درست معاملہ مہیا کرے، ہمارے عقیدے، قیادت، سلامتی اور استحکام کو ہمارے لیے محفوظ رکھے، بے شک وہ فیاض و کریم ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں وحیوں میں برکت دے اور مجھے آپ و سید الثقلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ سے اپنے لیے اور آپ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ حلیم و غفور ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم پر اپنی بے شمار پہم نعمتیں نچھاور کی، ہمیں اس شخص سے خبردار کیا جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلائے اور منافقت سے کام لے۔ درود و سلام ہو برگزیدہ نبی پر، آپ کے آل و اصحاب اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کے جلال و کمال سے ڈرو، اس سے خوف کھاؤ، دنیا و آخرت میں تمہارے احوال سنور جائیں گے۔ مومنوں، ہمارے سلف صالح رحمہ اللہ کے منہج کے روشن نقوش میں سے اقوال و اعمال میں اعتدال اور میانہ روی ہے، علم کا اہتمام ہے، بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، علماء کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے اور بھلائی کے ساتھ بھلائی کا حکم دینا ہے، بغیر برائی کیے ہوئے برائی سے روکنا ہے، مخلوقات پر رحم کرنا ہے، خاص طور پر کمزور اور مصیبت زدہ لوگوں پر نرمی برتنا ہے، شدت نہیں، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے، یہاں تک کہ مخالف کے ساتھ بھی۔ اس کے بعد مومنوں، ہم ایسے زمانے میں ہیں جس میں معاملات گڈمڈ ہو گئے ہیں، سلف صالح کے راستے سے ہٹانے والے اسباب بڑھ گئے ہیں، اچکنے والے شبہات، متعدد احتمالات رکھنے والے کلام، وہم میں مبتلا کرنے والی اصطلاحات کا دورہ ہے۔ اسلام سے منسوب بہت سارے لوگ محض ظاہری رسومات، تقریبات اور نمائشی
وحشی مظاہر تک محدود ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ان اشخاص کی کردار کشی کی جانے لگی ہے جو سلف کے راستے پر گامزن ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ منہج سلف پر کاربند رہا جائے۔ چنانچہ غفلت میں پڑے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے باطل کے دھوکے میں نہ آؤ، زیادہ حق پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے نہ گھبراؤ، بلکہ حق کی بنیادوں، اس کے نفع بخش اقدار کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ اسلامی اخوت اور عصمت و محبت قائم ہو، تفرقہ و انتشار ختم ہو، تشدد اور دہشت گردی سے دوری ہو، امت پر ہتھیار اٹھانے جیسے خطرناک کاموں سے اجتناب کیا جائے، چاہے وہ انقلاب کے نام پر ہوں یا بغاوت کے، جو امت کو بڑی تباہی کے دہکتے گڑھوں میں جھونک دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا، نہ کفر کو شکست دی، دین کی اصلاح کی نہ دنیا کو باقی رکھا۔ اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی یکجہتی کی دعوت پر زور دیں، مسلمانوں کے مسائل پر توجہ صرف کریں۔ ان میں سر فہرست فلسطین کا مسئلہ ہے جو امت مسلمہ کے سب سے اہم مسائل میں سے ہے، جس کا دینی اور تاریخی مقام ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اس کے لیے تمام اسباب اختیار کریں، ساتھ ہی ان پالیسیوں سے سختی سے متنبہ رہیں جو اہل فلسطین کو جلا وطن کرنے، محاصرے میں رکھنے، بھوک کا شکار بنانے پر مبنی ہیں۔ یہ ایک بڑے انسانی المیہ کا اعلان ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ معتبر اور سرکاری ذرائع سے ان کی مدد کرے تاکہ ان کی بھوک مٹائی جا سکے، ان کی مصیبتیں دور کی جا سکیں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ملک حرمین شریفین کو محفوظ رکھے، اسے توحید کا گہوارہ بنائے، سنت کا قلعہ بنائے اور خالص سلفی منہج کا ظاہری و باطنی علم بردار بنائے، اور زمین کے مشرق و مغرب میں تمام مسلم ممالک کو ہر طرح کے شر اور مصیبت سے محفوظ رکھے، سازش کرنے والوں کی سازشوں اور ظالموں کی شرارتوں کو روک دے، بے شک وہ دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ باتیں ہوئیں، اللہ آپ پر رحم کرے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ تمہیں رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد پر، ان کی پاکیزہ اور پاک باز آل و اصحاب پر اور ان کے روشن صحابہ پر، ان خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی پر، اور تمام صحابہ تابعین قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور احسان سے، اے کرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، ہمارے اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان اور خوشحالی اور فراوانی والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر، حق و درستی سے ہمارے امام اور سربراہ کی مدد کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، جس میں عباد و بلاد کے لیے خیر و درستگی ہو۔ یا رب مسلمانوں کی تمام حکمرانوں کو توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں، ہمارے سرحدوں کے نگہبانوں کو توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ چال بازوں کی چال سے، حاسدوں کے حسد سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے اور ظالموں کے شر سے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کو قیامت کے دن تک معزز اور بلند و بالا محفوظ رکھ۔ اے اللہ صہیونی ظالموں اور فلسطینیوں کے غاصب دشمنوں کو تباہ و برباد کر، ان کے گروہوں کو منتشر کر دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اے کمزوروں کے مددگار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، تمام زندہ و فوت شدہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، بے شک تو سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.